بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم اپنی جماعت سویم کا سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے اپنی محنت اپنی دولت، جو کہ صفحہ نمبر 5 پہ ہے۔ جماعت میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، جماعت سویم۔ پہلے ہم چیپٹر کا نام پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے اپنی محنت اپنی دولت۔ محنت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جد و جہد کرنا، دولت روپیہ پیسہ۔ اس چیپٹر کا جو نام ہے، سبق کا جو نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل دولت جو ہے نا بیٹا، وہ اس کی اپنی محنت ہے۔ دولت روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی محنت ہی جو کہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کی اصل دولت ہے۔ اس پورے چیپٹر میں ایک کہانی کے طور پر آپ کو ایک واقعہ بتایا گیا ہے جو کہ تعلق رکھتا ہے ایک مشہور آدمی جس کا نام تھا حاتم طائی۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کتنا سخی تھا، سب کی مدد کرتا تھا۔ تو یہ اس چیپٹر میں حاتم طائی کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ محنت کو ہم کس طرح دولت بنا کر اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ تو آئیے اس سبق کی ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بلند خوانی جب میں کر لوں گی ایک پیراگراف کی تو آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں گی، ساتھ ساتھ جیسے جیسے مشکل الفاظ آئیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دوں۔ چلیے اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، حاتم طائی۔ وہ بہت سخی تھا۔ سخی مطلب مہربان، مدد کرنے والا۔ وہ اپنی دولت سے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بہت بڑی دعوت کی۔ اس نے دعوت پر بہت سے لوگوں کو بلایا۔ ان میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ تھے۔ وہ کسی کام سے جنگل کی طرف گیا۔ کون گیا؟ حاتم طائی۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ وہ لکڑہارا تھا۔ بیٹا لکڑہارا وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کام کرتا ہے، جنگل سے لکڑیاں جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس شخص کو لکڑہارا کرتے ہیں جو لکڑیاں کاٹ کے جمع کرتا ہے روزی کمانے کے لیے۔ وہ لکڑیاں جمع کر کے شہر لے جاتا، بازار میں لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا۔ حاتم طائی نے لکڑہارے سے کہا، بھائی تم نے سنا نہیں؟ حاتم طائی کے ہاں بہت بڑی دعوت ہے، بہت سے لوگ دعوت پر آئے ہوئے ہیں، تم وہاں کیوں نہیں گئے؟ اس پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے کہ حاتم طائی بہت مہربان، بہت سخی شخص تھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ بے پناہ دولت تھی جس سے وہ غریب لوگوں کی اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ اپنے گھر میں بہت بڑی دعوت کی، جس طرح آپ کے گھر میں بھی دعوت ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، تو اسی طرح اس نے اپنی دعوت کی اپنے گھر میں اور بہت سے لوگوں کو بلایا، جس میں امیر بھی آ سکتے ہیں، غریب بھی آ سکتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں۔ اچھا، حاتم طائی جو ہے نا کسی کام سے جنگل کی طرف جاتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے اور وہ آدمی جو ہے نا لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ کہاں سے؟ جنگل سے۔ تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ شخص لکڑہارا کہلائے گا جو کہ لکڑیاں جمع کرتا ہے۔ وہ لکڑیاں جمع کر کے شہر لے جاتا تھا اور وہ شہر لے جا کے اس کو بیچتا تھا اور جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنی زندگی کی گزر بسر کرتا تھا۔ حاتم طائی نے لکڑہارے سے کہا، اس نے اپنا تعارف نہیں بتایا کہ میں حاتم طائی ہوں، بلکہ فوراً ایک سوال کیا کہ بھائی تم نے سنا نہیں؟ حاتم طائی کیا تو بہت بڑی دعوت ہے، بہت سے لوگ دعوت پر آئے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ ساری بات اس پیراگراف میں ہے۔ اب دیکھیں اس کی بات سن کر، حاتم طائی کی بات سن کر لکڑہارے نے کیا جواب دیا، وہ نیچے لکھا ہوا ہے جو کہ اب ہم پڑھیں گے۔ لکڑہارا بولا، بھائی جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حاتم طائی نے کہا، سچ ہے، حلال روزی وہی ہے جو محنت کر کے کمائی جائے۔ دیکھیں بیٹا اس بچے نے کتنی پیاری بات بولی، اس لڑکے نے، اس لکڑہارے نے، کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ کسی بھی حاتم طائی یا کسی اور شخص کا محتاج نہیں ہوتا۔
مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعوت پہ کیوں جاؤں، میں تو محنت کر کے روز ہی کماتا ہوں، میں تو خود کھا سکتا ہوں، اپنا پیٹ خود بھر سکتا ہوں، تو مجھے کسی دعوت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی اور کا محتاج نہیں ہوں سوائے اللہ کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ محنت کر کے روزی کماؤ، حلال روزی کماؤ۔ تو اس لڑکے نے یہ جواب دیا کہ مجھے کسی بھی حاتم طائی کی ضرورت نہیں ہے۔ حاتم طائی یہ ساری بات سن کے کیا جواب دیتا ہے؟ سچ ہے، حلال روزی وہی ہے جو محنت کر کے کمائی جائے۔ حاتم طائی اس لڑکے کی بات سے ایگری کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ حلال روزی ہی وہی روزی ہے جو کہ محنت کر کے کمائی جائے اپنے ہاتھوں سے۔ نیچے پیراگراف میں اب ہم آتے ہیں، لکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اپنی محنت سے روزی کمانا اللہ کو پسند ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محنت کرنا کس قدر پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو استعمال کریں اور محنت کر کے روزی کمائیں۔ کہا گیا ہے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا دوست بننا ہے نا پیارے بچوں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے روزی کمائیں۔ روزی کما کے ہی ہم کتنا اچھا درجہ حاصل کر لیں گے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی بھی اپنے ہاتھوں سے روزی کماتے رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا ہر کام خود کرتے تھے اور اپنی روزی بھی خود کماتے تھے۔ نیچے ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کیا کام کرتے تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کیا کام کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے اور پھر تجارت کر کے روزی کماتے رہے، تجارت کا کاروبار کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تجارت وہ پیشہ ہوتا ہے جو کہ اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر بیچا جاتا ہے اور اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ تھا جو کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنایا، تجارت کر کے روزی کماتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ساتھی محنت مزدوری کرتے تھے۔ بہت سے ساتھی مطلب جتنے صحابہ کرام تھے، جتنے ساتھی تھے، وہ سب کے سب محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ کام کرتے تھے کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے، کھیتوں میں کھیت چلاتے تھے، باغوں کی نگرانی کرتے تھے۔ وہ بھیک مانگنے اور دوسروں کی محتاجی کو برا جانتے تھے۔ کون جانتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام بھیک مانگنے کو اور دوسروں کی محتاجی کو برا جانتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی سے مانگنا، بھیک مانگنا کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، عقل سمجھ دیے، تو کیوں نہ ہم محنت کریں اور اپنی محنت سے روزی کمائیں۔ دوسروں کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھیں اور ہمیں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے، اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہوئے روزی کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حلال روزی میں برکت دیتا ہے اور ہمارے تمام کام بآسانی ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں پیراگراف کو ہم نے اچھی طرح سمجھا۔ اب ہم نیچے والے پیراگراف پر آتے ہیں۔ اوپر والے پیراگراف میں محنت کی مثال کس کی تھی؟ حاتم طائی کی، لکڑہارے کی۔ نیچے والے پیراگراف میں کس کی تھی؟ ہمارے پیارے نبی کی اور ان کے ساتھی کی۔ آگے والا جو تیسرا پیراگراف میں، اس میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، کوالٹیز، صفات کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ محنت کرتے تھے اور روزی کماتے تھے اور بھیک مانگنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہ فرماتے تھے۔ رد مطلب انکار نہیں کرتے تھے۔ سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، کہ مانگنے والا جو بھی دروازہ بجاتا تھا، جو چیز گھر میں حاضر ہوتی تھی فوراً دے دیتے تھے، رد نہیں کرتے تھے، مطلب انکار نہیں کرتے تھے۔ ہر محتاج کی مدد فرماتے تھے، لیکن بھیک مانگنے کو پسند نہ فرماتے تھے۔ جو سائل آتا، جو محتاج آتا، اس کی مدد کرتے تھے، ساتھ ساتھ بھیک مانگنے کو بہت ہی زیادہ ناپسند فرمایا ہے۔ ایک دفعہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ بولا میرے پاس ایک کمبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کمبل لانے کو کہا۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے کمبل کیا چیز ہوتی ہے؟ کمبل ایک لحاف ٹائپ چیز ہوتی ہے جو کہ ہم سردیوں میں اوڑھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک کمبل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کمبل لے کر آؤ۔
وہ کمبل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمبل بیچ دیا. دیکھیں وہ کمبل لایا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ دیا. کمبل کی قیمت دے کر اسے حکم دیا. کسے حکم دیا؟ اس شخص کو جو کمبل بیچا اسے جو پیسے آئے اس کو وہ دے دیا اور اسے حکم دیا کہ ان پیسوں سے کلہاڑی خریدو. کلہاڑی ایک ایسا آرا ہوتا ہے جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے جب کلہاڑی آ گئی تو اس کو حکم دیا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور محنت کر کے روزی کماؤ. دیکھیں انہیں ایک محنت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس شخص کو بتایا کہ تم اس کو کمبل بیچ دیا. کمبل جو پیسے آئے اس نے کلہاڑی خرید کے دی اور فرمایا کہ جاؤ اس سے محنت کرو, یہ کلہاڑی جو ہے تمہاری کام آئے گی, جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور محنت کر کے روزی کماؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ذلت قرار دیا ہے. آگے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ذلت قرار دیا ہے کیونکہ بھیک مانگنا بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے. ہمارے پیارے نبی کے نزدیک اور ہمارے پیارے اللہ کے نزدیک بہت ہی ذلت کا کام ہے. عزت کا کام کون سا ہے پیارے بچوں؟ محنت کرنا. محنت کر کے روزی کمانا ایک باعزت کام ہے اور بھیک مانگ کر پیسے کمانا ایک ذلت آمیز کام ہے. نیچے لکھا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں. ان میں سے کچھ تو واقعی معذور ہوتے ہیں, وہ خیرات کے مستحق ہیں, لیکن کچھ معذور لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمت سے کام لیتے ہیں اور اپنی محنت سے روزی کماتے ہیں. پیارے بچوں اس آخری پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ تو واقعی معذور ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے یا اللہ نہ کرے کسی کا پاؤں نہیں ہے, وہ محنت نہیں کر سکتا تو وہ بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے. تو ایسے ہی لوگ جو کہ واقعی سچ مچ معذور ہوتے ہیں وہ خیرات کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. لیکن کچھ معذور لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ہمت سے بھی کام لیتے ہیں اور اپنی محنت سے روزی کماتے ہیں. اب صفحہ نمبر 6 پر آ جائیے. آگے لکھا ہے کہ نابینا لوگ کرسیاں ٹوکری بنتے ہیں. دیکھیں ان کو نظر نہیں آتا. نابینا لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا, جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی, تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے اللہ کو محنت کر کے روزی کمانا پسند ہے. وہ اس بات کو اپنی مجبوری نہیں بناتے کہ ہم نابینا ہیں تو چلو ہم محنت نہیں کرتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں, بلکہ کرسیاں بناتے ہیں, ٹوکریاں بناتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں جن میں ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ روزی کماتے ہیں. کچھ ایسے نابینا لوگ بھی ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. پیارے بچوں ایک ایسا اسکول ہوتا ہے جہاں پر ان اسپیشل لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور روزی کمانے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں. اور جب یہ لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں. کون پڑھاتے ہیں؟ نابینا لوگ اپنے ہی اسکول میں, اپنے ہی کالج میں اپنے دوسرے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں. تو میں نے اس پیراگراف میں آپ کو سمجھایا کہ معذور ہونا کوئی وہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں تو معذور ہو کے بھی ہم بہت سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیٹا جب ایک چیز لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی دوسری صلاحیت اس انسان کے اندر ڈال دیتا ہے. جیسے آنکھیں نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کام میں لا کر کرسیاں بنائیں, ٹوکریاں بنائیں اور ایسے اسپیشل لوگوں کے اسکولوں میں داخلہ لیا جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور پھر تعلیم حاصل کر کے وہ آگے پھر استاد بنتے ہیں اور انہیں اپنے ہی شاگردوں کو پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بننے دیا, بلکہ اس کو استعمال میں لا کر اپنے دوسرے ہنر کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور محنت کر کے روزی کماتے ہیں. لاسٹ پیراگراف اب ہم اس چیپٹر کے میں آ چکے ہیں. لکھا ہوا ہے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک بچے کا ایک بازو بچپن ہی سے کٹ گیا تھا. بازو مطلب پورا ایک ہاتھ بچپن سے ہی کٹ گیا تھا. اس نے ایک ہی ہاتھ سے کام لیا. پیارے بچوں جب ایک ہاتھ اس کا کٹ گیا لیکن اس نے اپنے دوسرے ہاتھ جو کہ صحیح سلامت رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس سے کام لیا اور علم حاصل کیا. علم حاصل کرتا رہا اور اپنے سارے کام ایک ہاتھ سے کیے اور کالج کا پروفیسر بن گیا. پروفیسر ایک ایسا
شخص ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. کالج کے استاد کو پروفیسر کہا جاتا ہے، جو کہ وہاں پر وہ کالج کا پروفیسر بن کے تعلیم دیتا رہا بچوں کو. تو اس نے اس معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا. ایک بازو کر دیا، دوسرے ہاتھ سے کام کیا، ہمت بڑھی، علم حاصل کیا اور ایک کالج کا اچھا پروفیسر بن کر لوگوں کو تعلیم دیتا رہا. دوسری مثال، ایک بچہ ٹانگوں سے معذور تھا، مطلب اس کی ٹانگیں نہیں تھیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے ہمیں جیسے بھی حالات ہوں. ہم تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. اگر ہم تھوڑا اپنا دماغ لڑائیں، اپنے ہنر کو دیکھیں کہ ہم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، تو اپنی زندگی کے مسائل کو بآسانی طور پر حل کر سکتے ہیں. جیسے اس بچے نے کی، اس کا ایک بازو نہیں تھا، دوسرے ہاتھ سے کام کیا. اس بچے کی ٹانگ نہیں تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ آج کل کمپیوٹر کا ماہر ہے. دیکھیں بیٹھے بیٹھے اس نے کتنا اچھا کمپیوٹر کا کورس کیا اور اپنی ہنر، اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا. اس نے کمپیوٹر کا کالج کھول رکھا ہے اور لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیں اس نے ہمت نہیں ہاری. کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لی. مطلب یہ کہ وہ معذور ہو گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے معذور ہونے کی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے کمپیوٹر کا کورس کیا، کمپیوٹر کورسز میں داخلہ لے کر اور بہت ہی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک کمپیوٹر کالج کھول لیا. کتنی اچھی بات لکھی ہے، اور لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیتا رہا. اس سبق کی سب سے آخری لائن جو کہ اس سبق سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ لکھی ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے جو محنت سے روزی کماتے ہیں. بیٹا کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، کام کام ہوتا ہے، محنت محنت ہوتی ہے. تو جو بھی محنت کرے ہمیں اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی عزت کرنی چاہیے. جو محنت سے روزی کما رہے ہیں بیٹا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن عزت کرنی چاہیے کیونکہ وہ محنت سے روزی کما رہے ہیں، بھیک مانگنے سے بچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی برائی سے بچایا ہوا ہے اور وہ محنت سے روزی کماتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ کو اس سبق میں سمجھ میں آیا کہ مین چیز کیا ہے کہ اصل دولت کون سی ہے؟ محنت. انسان کی محنت ہی اس کی دولت ہے، کیونکہ علم اور محنت ایسی دولت ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی نہیں چرا سکتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک خزانے کی طرح ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی نہیں چرا پائے گا، جو کہ ہمارے ہمیشہ کام آئے گی. تو محنت ہی کیا ہے بیٹا؟ اصل دولت ہے. پیارے بچوں، آپ کو یہ سبق اپنی محنت اپنی دولت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس سبق کا جو کام ہے سارا مشق، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کلاس میں سمجھاؤں گی اور بہت جلد اس سبق کا کام آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ بتایا جائے گا میسج کے ذریعے اور واٹس ایپ میسج کے ذریعے. انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.